بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد مجلس ایک نعمت ہے، ہمیں حسین کی راہ پر خرچ کرنا چاہیے۔ اب اگر ہم حسین کی راہ میں 1 روپے قربان کریں گے، خدا کی قسم حسین ہمیں 10 گنا زیادہ دیں گے۔ حضرت عیسیٰ بن عمار کی حضور کی قیمت مولا علی حضرت عیسیٰ بن عمار کے پاس آئے، کہا عیسیٰ میرا ایک کام ہے، تم یہ کر کے آؤ، میں کھجور کی دکان تمہاری سنبھال لیتا ہوں۔ عیسیٰ گئے مولا کا کام کرتے ہیں، مولا نے دکان سنبھالی۔ اب مولا بہت سخی، بہت غریب، اب مولا کو دیکھتا سب ضرورت مندوں کی قطار کرتے، اب کہا مولا میں بھوکا ہوں، مولا میرے گھر میں کچھ نہیں بنا، مولا میرے گھر میں باقی ہے، مولا سب میں بانٹتے رہے، مولا سب میں تقسیم کرتے رہے۔ اب اتنی دیر میں پوری دکان خالی ہو گئی۔ اب عیسیٰ آئے، مولا علی کھڑے ہوئے تھے، عیسیٰ آئے، عیسیٰ نے دیکھا دکان خالی ہے، عیسیٰ حیران ہو گئے۔ عیسیٰ نے ایک شخص سے پوچھا، اے شخص یہ دکان کیسے خالی ہو جائے؟ اس شخص نے بتایا کہ غریب آئے تھے، ضرورت مند آئے تھے، علی نے سب نے تقسیم کر دیا۔ عیسیٰ سجدہ شکر میں گر گئے اور کہا اللہ کا شکر کیا۔ اس شخص نے پوچھا عیسیٰ سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا شکر کر رہا ہوں کہ میرا مال اس لائق تھا کہ اسے علی نے بانٹا۔ جب تم حسین پہ خرچ کرو تو یہ سوچنا تمہارا مال اس لائق ہے، تمہارا مال اس قابل ہے کہ اسے حسین نے قبول کیا۔ کیا بات ہے، اللہم صلی علی محمد اور محمد۔ مجلس ایک نعمت، بے شک۔ اب کوئی کہتا ہے کہ اسلام میں عورت کو عزت، اسلام نے ہی عورت کو عزت۔ اللہ نے ایک عورت کے نام پہ قرآن میں سورہ نازل کر، سورہ مریم، اس میں حضرت بی بی مریم کو اللہ نے کہا سید النساء، سیدۃ النساء، دنیا میں انسانوں کی خواتین کی سردار بی بی مریم کو بنایا۔ دنیا کی انسانوں کی خواتین، جہاں تک انسانیت کی خواتین ہے وہاں تک سردار ہے بی بی مریم۔ اب اللہ نے یہ فاطمہ کو کہا سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی خواتین کی سردار، خدا رب العالمین فاطمہ سیدۃ النساء العالمین۔ واہ 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 واہ۔ جہاں تک عالمین کی خواتین ہے فاطمہ سب کی سردار، جنت کی خواتین کی سردار بھی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین۔ جس شہر پر اللہ، جس شہر پہ اللہ ہے اس شہر کی ہر خواتین پہ فاطمہ۔ بے شک۔ اب اللہ سورہ مریم میں ذکر ہے حضرت عیسیٰ کا، سورہ مریم کا ذکر ہے حضرت عیسیٰ کا۔ اللہ کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ کو کس نام سے پہچانوا رہا ہے؟ اے مریم کے بیٹے، اے مریم کے بیٹے، اے ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم۔ حضرت عیسیٰ کے بہت القاب ہیں مگر اللہ کہہ رہا ہے اے مریم کے بیٹے، اے مریم کے بیٹے۔ اللہ جس گھر میں ایک حجت ہے اللہ پہچان پا رہا ہے عورت سے، اور جس گھر میں 4 حجتیں ہیں اللہ پہچان پا رہا ہے عورت سے، وہ فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ، یہ فاطمہ کا باپ، یہ فاطمہ کا شوہر، یہ فاطمہ کے بیٹے۔ اللہ پہچان پا رہا ہے عورت سے، فاطمہ سے۔ اللہ نے کربلا میں اللہ نے عیسیٰ کے ساتھ سید النساء بنا کے بھیجا، اللہ نے محمد کے ساتھ سید النساء العالمین بنا کے بھیجا۔ کربلا میں حسین کے ساتھ نہ سید النساء تھی نہ سید النساء العالمین تھی، اللہ نے کربلا میں حسین کے ساتھ ثانیہ زہرا کو بھیجا۔ کیا بات ہے، ثانیہ زہرا بی بی زینب علی کی بیٹی۔ آج اللہ بی فاطمہ کے بعد دنیا میں ثانیہ زہرا تو آ گئی مگر قیامت تک دنیا میں ثانیہ زینب نہیں آئی۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔
دنیا میں بہت عزتدار خاتون ہیں، بی بی حوا، بی بی سارہ، بی بی مریم، بی بی آسیہ، بی بی فاطمہ کی فضیلت رک گئی۔ اب یعقوب شعبان کو علی کے گھر ایک قرآن کی آیت نازل ہوئی، اب اس نے اپنی عزت، اپنا مرتبہ اتنا بڑھا لیا کہ وہ فاطمہ کے برابر ہو گئی، اور یہ لقب ملا سید، اسے لقب ملا ثانیہ زہرا۔ اب بی بی حوا کائنات کی سب سے پہلی عزتدار خاتون، بہت عزت ہے، سب سے پہلی عزتدار حوا۔ اگر بی بی حوا ماں سے کس طرح پیش آتے ہیں نہیں بتا سکتی، باپ سے کس طرح پیش آتے ہیں نہیں بتا سکتی، نہیں بتا سکتی۔ بی بی مریم شوہر کی عزت کیا ہوتی ہے، شوہر سے کیسے پیش آتے ہیں، بی بی آسیہ نہیں بتا سکتی کہ فرعون کے گھر میں رہتی تھی، فرعون جیسے شوہر ہو تو کس طرح عزت کی جاتی ہے۔ بی بی فاطمہ نہیں بتا سکتی تھی کہ بھائی سے کیسے پیش آتے ہیں، بھائی سے کیسے عزت کیا ہے، مگر حد ہو گئی۔ اب زینب باپ کی عزت بتا دی، شوہر کی بھی بتا دی، کربلا میں حسین کے ساتھ حسین بن کر زمانے کو بتا دیا بیٹی زینب جیسے ہو تو حسین بن کر بھی پیدا۔ واہ 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 واہ، بی بی زینب ثانیہ زہرا علی کی بیٹی۔ اب مولا علی سب کو پتا ہے، سب نے سنا ہے، سب نے پڑھا ہے کہ جب بابا بتوں سے جب دادا سب بت تھے تو رسول اللہ نے علی کو، مولا علی کو کانٹے میں سوار کیا اور مولا علی نے کانٹے کو بتوں سے پاک کیا۔ رسول اللہ نے کانٹے چھپائے، علی کو کانٹوں پہ سوار کیا۔ یہ کانٹے نہیں تھے، یہ مہر نبوت تھی۔ یہاں لا الہ الا اللہ، یہاں محمد رسول اللہ، بیچ میں علی ولی اللہ، علی ولی اللہ کی وجہ سے لا الہ الا اللہ بھی گائے، محمد رسول اللہ بھی گائے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اے رسول رات کو زیادہ کریں، عبادت پیدا کریں، مگر کم آپ کے پیروں میں سجن ہوتی ہے، وہ اللہ یہ برداشت نہیں کرتا۔ اللہ وہی اللہ کہہ رہا ہے اے رسول کانٹوں کو جھکاؤ، علی کو کانٹوں سے کھڑا کرو، بتوں کو کانٹوں کو بتوں سے پاک کرو۔ اب مولا علی کانٹے پہ سوار ہوئے، کانٹوں کو بتوں سے پاک کیا۔ صحابی بھی تھے، کسی صحابی نے پوچھا رسول اللہ ہم صحابی بھی ہیں، بزرگان بھی ہیں، آپ ہم سے کیوں نہیں بول رہے، صحابیوں سے بھی نہیں بول رہے، بزرگان سے بھی نہیں بول رہے کہ مولا علی کو سوال کریں۔ رسول اللہ نے کہا کہ امامت کا بوجھ ہے، سوائے نبوت میں کوئی اٹھا نہیں سکتا، یہ امامت کا بوجھ ہے، سوائے نبوت میں کوئی اٹھا نہیں سکتا، یہ امامت کا بوجھ ہے، سوائے نبوت میں کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ شام غریبہ زینب خیمہ میں جاتی ہے، سجاد کو کاندھے میں اٹھاتی ہے، خیمے سے باہر آتے ہیں، زمانے کو بتاتی ہے کہ میں کربلا میں بیٹی بن کے نہیں محمد بن کے واہ 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 واہ، اللہم صلی علی محمد مول محمد۔ بی بی زینب علی کی بیٹی۔ اب دربار شام، یزید کا دربار، علی کی بیٹی سب کی بیٹی تھی یزید کی دربار۔ اب سب یزید سے پوچھ رہے تھے کہ تم نے امام حسین کو قتل کیوں کیا، اپنے نبی کی نوازی کو کیوں مارا؟ یزید نے مطمئن کرنے بول رہا تھا حسین میرے اختیارات کو نہیں مانتا تھا، حسین میرے اختیارات کو نہیں مانتا تھا، حسین میرے اختیارات کو نہیں مانتا، بار بار بولے جا رہا، بار بار بولے جا رہا۔ اب زینب نے جلال سے سر اٹھایا، کچھ قدم آگے بڑھی، کہا یزید مجھے تم سے بات کرتے ہیں، تیرے روشن دامن سے ہوا آ رہی ہے، کچھ دیر کے لیے ہوا روک دے۔ یزید نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ سپاہی نے کہا کہہ رہی ہے کہ روشن دامن سے ہوا روک دے۔ یزید نے کہا یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اب یزید سے بی بی زینب نے بولا تو روشن دامن سے ہوا نہیں روک سکتا، جو یہ گھوڑے ہیں سپاہی سوار ہے، اور سپاہی جب گھوڑے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنا سم ہلاتے رہتے ہیں کہ گھوڑوں کے سموں کی آواز آ رہی ہے، گھوڑوں کو سم روکو۔ یزید نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا ہوں۔ بی بی نے کہا تو ہوا بھی نہیں روک سکتا، تو گھوڑے کے سم بھی نہیں روک سکتا، یہ جو اونٹ ہے ان کی گردنیں ہل رہی ہیں، ان کے گلوں میں ہے گھنٹیاں، اب گھنٹیوں کی آواز آ رہی ہے، اونٹوں کی گردنیں روک دے۔
यजीद ने कहा ये मैं नहीं कर सकता, बीबी ने कहा तू ये नहीं कर सकता, ये है तेरा इख्तियार। और यजीद कहता है ये किसी के इख्तियार में नहीं है। तो बीबी ज़ैनब बोलती तू कहता है ये किसी के इख्तियार में है, मतलब तूने हमारा इख्तियार देखा ही नहीं है। ज़ैनब ने इशारा किया, हवा रुक गए, घोड़ों में शुभ रुक गए, ऊँटों की गर्दनें रुक गई, जो पूरा दरबार पत्थर का हो गया। अब यजीद ने कहा है बीबी रूहे वापस पलटा दे, तूने क्या कर दिया, पूरे दरबार पत्थर का कर दिया। अब ज़ैनब ने कहा अब मुझे बता कहती तू है कहती हम, कहती तू है कहती हम है, हम वो हम जबर मशीयत नहीं कहते, हम उसकी कहते वरना ज़ैनब इसलिए क्योंकि जो हुज्जत है खाने की हुज्जत बेशक इमाम मूसा काज़िम से शख्स ने बोला आप तो कहते हो तुम्हारे पास गैब की कुंजियां हैं, तुम्हारे पास गैब की कुंजियां हैं, मगर तुम फिर ताला क्यों नहीं खोले? इमाम ने कहा, इमाम ने जलाल में कहा अगर मैं चाहूँ तो ये दीवार सोने की हो जाए। इमाम का कहना था वो दीवार सोने की, इमाम ने कहा वो दीवार सोने की हो गई। अब इमाम दीवार की तरफ करके कहा मैंने तुझे बोला ही नहीं था तू हुई क्यों? उसकी हालत दीवार से आवाज आई, बोला जब आपने बोला मैं चाहूँ ये दीवार सोने की हो जाए तो एक शख्स सोच रहा था ये कैसे हो सकता है, मैंने हो के बताया ये ऐसे हो सकता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, मैंने हो के बताया ये ऐसे हो सकता है। अब हारून रशीद इमाम को मारना चाहता था, मगर ऐसे बात करने उसको नाम था। अब उसने बुलाए शेर, भूखे प्यासा शेरों को रखा है पिंजरे में। उसका इरादा ये था कि मैं इमाम को बुलाऊंगा, इमाम से बोलूंगा मुझे शेर पालना है और इसमें आले नस्ल का ढूंढे। तो इमाम के शेर हमला कर देंगे, इमाम पे हमला कर देंगे, इमाम शहीद हो जाएंगे, नाम भी हुकूमत में नहीं आएगा, इमाम शहीद भी हो जाएंगे। उसको पता ही था इमाम हर मखलूक का इमाम होता है, इमाम हर मखलूक का इमाम होता है। अब शेर थे और इमाम को बुलाया गया, हारून रशीद का इमाम ये लोग बहुत सारे शेर है, मुझे एक शेर पालना है, इसमें सबसे आले नस्ल पर कौन सा शेर? इमाम ने कहा तुम लोगों को ये तो पता चल गया कि आले नस्ल की पहचान हम ही रखते। क्या बात, तो भाई ये तो पता चल गया आले नस्ल की पहचान हम ही रखते। अब इमाम ने शेरों को देखा, वीडियो में जकड़े हुए थे इमाम। अब इमाम ने कहा पिंजरा खोलो, सब लोग हैरान। इमाम ने पहला कदम अंदर रखा, शेर इमाम की तरफ दौड़े हुए, लोग समझ रहे थे वो आप पे हमला करेंगे, मगर ये ज़ियारत को तरसे हुए थे, वाह वाह वाह, ज़ियारत को तरसे हुए थे। इमाम के कदमों की सजदा कर दिया। इमाम ने शेरों की झुरमट में, इमाम ने शेरों की झुरमट में शेरों को प्यार किया और हारून की तरफ करके कहा हारून तू कह रहा था ना इसमें सबसे आले नस्ल पर कौन है? ये सारे ही आले नस्ल के, गंदी नस्ल के होते मेरे कदमों में आ ही नहीं सकते। क्या बात है, वाह 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 वाह, सल्ले अला मुहम्मद हैदरी। इमाम है। अब बीबी ज़ैनब बोल रही थी मज़ार शाम का किसके लहजे में बोल रही? मौला अली के लहजे में। अब अल्लाह मेराज के पर्दे में बोला था किसके लहजे में बोल रही? अली के लहजे में। अब दो जगह अली का लहजा इस्तेमाल हुआ, मेराज के पर्दे में एक शाम के बाजार में, तो ताकतों के पास अली का लहजा। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो खुद में आज भी इस्लाम के चेहरे पे जगमगा रहे हैं। एक रसूल का खदीज का खुतबा, एक ज़ैनब का शाम का खुतबा। क्या बात है। एक
رسول کا مدینہ کا خطبہ ایک زینب کا شام کا خطبہ، فرق دونوں میں ایک ہے، وہاں ولایت پہنچائی جا رہی تھی، یہاں ولایت منوائی جا رہی ہے۔ اب پہنچانا آسان ہے، منوانا مشکل ہے۔ کیا بات ہے۔ وہاں ولایت کا اعلان ہوا، من کنت مولا فہذا علی مولا، یہاں ولایت منوائی جا رہی ہے۔ یہ اب جو شام میں آبادی ہے، شام میں گورنمنٹ ہے، شہری ہے، وہ علی کو اللہ کہتا ہے، پتہ نہیں کس لہجے میں بولتے ہیں۔ اور جب دربار یزید میں یزید جب تھا تو بیوی زینب جب دربار میں تھی تو امام زین العابدین کو بلایا گیا۔ امام زین العابدین کو یزید نے بلایا۔ اب یزید سوچ رہا تھا میں فتح مکہ کا بدلہ لوں گا، میں فتح مکہ کا بدلہ لوں گا۔ ابو سفیان کی پگڑی پہن کے فتح مکہ کا بدلہ لینے کا سوچ رہا تھا۔ سجاد کو بلایا، کہنا چاہ رہا تھا کہ میں بھی سجاد ہوں، جا میں نے تجھے آزاد کیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ بولنا چاہ رہا تھا سجاد کو جو فتح مکہ میں بولا تھا ابو سفیان کو۔ اب جب امام زین العابدین آئے، یزید کا 17 سیڑھیوں پر تھا۔ امام زین العابدین یزید بےتاب ہو رہا تھا وہ جملہ بولنے کے لیے۔ اب امام زین العابدین یزید اپنے تخت پہ تھا، جملہ بولنے والا تھا، اس کے حلق میں جملہ ہوا تھا، حلق سے زبان کی طور میں جملہ آیا۔ اب سجاد کی ماتھے پر ایک بیوی نے ہاتھ رکھا، ہٹایا، سجاد کو پیچھے کیا اور کہا یزید کو طرف منہ کر کے اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ یزید بولنا چاہ رہا تھا جا محمد نے تمہیں آزاد کیا، اور زینب نے کہا اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ اب جو زندان میں بی بی تھی اور جب سب زندان میں تھے تو یزید بلاتا تھا زندان سے امام زین العابدین کو، بار بار دیکھتا تھا اور کیوں بلاتا تھا؟ دیکھتا تھا کہ سجاد ویڈیو میں ہی ہے۔ ایک ڈر تھا۔ امام زین العابدین امام تھے، امام حسین بھی امام تھے، امام زین العابدین بھی امام تھے، جو پیارا حسین کے پاس وہ امام زین العابدین کے پاس۔ مگر یزید نے حسین سے بیعت مانگی، سجاد سے بیعت نہیں مانگی۔ امام حسین سے بیعت مانگی، مدینے بیعت اپنا خط پہنچایا۔ امام سجاد سامنے تھے، بی بی زینب تھی، امام سجاد سامنے تھے، بولتے تھا ہمارے بابا کی بیعت تم کر دو، مگر ڈر تھا زینب کا۔ کون زینب؟ کیوں ڈرتا؟ علی کی آقا، عباس کی آقا زادی تھی، جس کے آگے عباس کا سر جھکتا تھا وہ ہے زینب۔ اس کے آگے عباس کا سر جھکتے تھے وہ ہے زینب۔ ڈر تھا بھی زینب کا، اس لیے سجاد سے بیعت مانگی۔ اس لیے جب قافلہ رہا ہونے کا بولا تھا سجاد کو ہوتا تم میرے جان سے بولو، کیوں؟ کیونکہ اس وقت ظاہراً تو سجاد امام تھے مگر حکومت زینب کر رہا تھا۔ واہ واہ واہ۔ امام سجاد کو بلاتا تھا، دیکھتا جب ویڈیو میں ہی ہے نا، ڈر تھا، ڈر کئی سجاد اپنا لگتے۔ اور جب قافلہ امام کے دربار میں پہنچا تو سب بیویاں بے پردہ تھیں۔ بی بی زینب خان کے زندان دربار میں قافلہ پہنچا، اب بیویاں کھڑی تھیں، اوپر سے تخت پہ ہند کھڑی تھی۔ اب زینب بی بی کلثوم سے کہتی ہے بی بی کلثوم اس عورت کو دیکھ رہی ہے؟ بی بی کلثوم بولا کربلا میری آنکھیں کمزور ہو گئی ہے۔ زینب نے بولا کہ ہند، ام کلثوم نے بولا کہ وہی ہند ہے جس کو ہم نے پردہ سکھایا تھا، ایک بیوی کے گھر میں خادمہ
اس کو ہم نے پردہ سکھایا، وہ تو پردے میں ہے مگر ہم بے پردہ ہیں، ہند تو پردے میں ہے مگر ہم بے پردہ ہیں۔ جب ہند کو بلایا گیا تھا ہیبر کے باغیوں کا ایک قافلہ ہے، اس کا تماشا دیکھنا ہے، اور بیوی زینب پیچھے کھڑی تھی۔ اب ہند نے پوچھا زینب اے عورت، اے خاتون، یہ قافلہ کہاں سے آیا ہے؟ بیوی زینب نے بولا یہ قافلہ مدینے سے آیا ہے۔ ہند نے بولا کہ مدینے میں کسی کو جانتی ہو؟ کہاں ہاں کسی کو جانتا، تمہیں کس کا پوچھنا ہے؟ ہند نے بولا میرا مولا کا ایک گھرانا تھا حسین، اس کا بیٹا تھے ہم شکل پیغمبر، بہت خوبصورت تھا علی اکبر۔ علی اکبر کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا میرے مولا کا ایک بیٹا تھا سجاد۔ کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا میرے مولا کا بہت شجاع بھائی تھا، بہت بہادر تھا، بہت جری تھا، اس کا نام عباس۔ کہا تم مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھنا چاہتی؟ اب ہند نے بولا خبردار ان بیویوں کا اس دربار میں نام نہ لینا، وہ علی کی بیٹی ہے، ان کا وہ بہت پابرتا ہے، ان کا نام نہ لینا۔ یہ شرابی کا دربار کہا، وہ علی کی بیٹیاں کہا۔ اب اس نے کہا اب زینب نے رہا نہیں گیا، زینب نے اپنا سر اوپر کہا ہند دیکھ علی کی بیٹی، حسین کی بہن زینب، عباس کی بہن فاطمہ کی بیٹی زینب ہوں میں، سر دیکھ رہی ہو تو پہلا سر حسین کا ہے، دوسرا اکبر کا ہے، وہ عباس کا سر ہے، وہ جو بیٹھا ہے بیڑیوں میں وہ سجاد ہے، یہ اپنے کلثوم ہے، وہ رباب ہے، وہ سکینہ ہے۔ اب ہند اپنا عباب زمین میں پھینک کر مجمع عام میں آئے، کہنے لگی یزید تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرے نبی کی نواسیاں، تیرے نبی کی بیٹیاں تیرے پردوں میں ممنوع چادر ہے۔ اب یزید کی جو شرم نہیں آتی، یزید نے اپنی عبا ہند کے سر پہ ڈالی، ہند نے وہ عبا پھینک دی۔ یزید نے کہا اے ہند یہ شرابیوں کا مجمع ہے، یہ نامحرموں کا مجمع ہے، تم ننگے سر کیوں آ گئی ہو؟ یزید نے بولا ہند کو اپنی بھی، اور ہند نے بولا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے، یہ نبی کی نواسیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، تم انہیں بے مقنع و چادر کر رہے ہو۔ اللہ اللہ رحمہ الزوجہ وسیع علم النظر ولی میرا قریب